عمیرہ وائس میں خوش آمدید۔ نفرت کی راکھ سے اٹھتے ہوئے جنون کی کہانی، تجدید وفا۔ حویلی کی فضاؤں میں آج ایک بوجھل پن تھا، جیسے دیواریں بھی کسی انہونی کا انتظار کر رہی ہوں۔ آریان سکندر 10 سال بعد جب لوٹا تو وہی کھلنڈرا نوجوان نہیں تھا جو محبت کے خواب دیکھتا تھا۔ اب اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں انتقام کی گہری دھند۔ اس کی واپسی کا مقصد خوشیاں سمیٹنا نہیں بلکہ اس زبردستی کے رشتے کی جڑیں کاٹنا تھا جس نے اسے 10 سال تک ایک نادیدہ زنجیر میں جکڑے رکھا تھا۔ آریان نے اپنے بھاری قدموں کی چاپ کے ساتھ روحی کے کمرے کا سکوت توڑا۔ روحی جو کھڑکی کے پٹ سے لگی باہر گرتی بارش کو دیکھ رہی تھی، اس کی موجودگی سے لرز اٹھی۔ آریان نے بنا کسی تمہید کے جیب سے وہ کاغذات نکالے جو ان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ دستخط کرو روحی، میں اس کھوکھلے رشتے کو مزید نہیں کھین سکتا۔ تم اس حویلی کے لیے بنی ہو اور میری دنیا اس سے کہیں آگے ہے جہاں تمہاری سوچ کا گزر بھی نہیں۔ آریان کا لہجہ کسی تیز دھار خنجر کی طرح روحی کے دل کو چیر گیا۔ روحی مڑی، اس کی سیاہ آنکھوں میں کرب کا ایک سمندر تھا مگر لبوں پر وہی ابدی خاموشی۔ 10 سال آریان، 10 سال میں نے اس کمرے کی تنہائی سے باتیں کرتے گزار دیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ طلاق صرف آپ کی آزادی ہے؟ یہ میری اس قربانی کی توہین ہے جو میں نے اس خاندان کے وقار کے لیے دی۔ آریان اس کے اس قدر قریب ہوا کہ روحی کو اس کے غصے سے دہکتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ قربانی، یہ تمہاری مجبوری تھی روحی، محبت نہیں، اور مجھے مجبوریوں سے چڑ ہے۔ دن گزرتے رہے مگر حویلی کی فضاؤں میں تنی ہوئی وہ ناخوشگوار خاموشی ختم نہ ہوئی۔ ایک شام جب آسمان سے بجلیاں کڑک رہی تھیں، روحی باورچی خانے میں اکیلی چائے بنا رہی تھی۔ ذہنی تناؤ اور آریان کی تلخیوں نے اسے اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کا ہوش نہ رہا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور کھولتی ہوئی کیتلی کا پورا پانی اس کے گورے بازو اور نازک کلائی پر آ گرا۔ ایک دل دوست چیخ حویلی کے دور دیوار سے ٹکرائی۔ آریان جو اوپر ہال میں موجود تھا اس آواز کو سنتے ہی جیسے حواس کھو بیٹھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے پہنچا تو منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ روحی فرش پر تڑپ رہی تھی اور اس کا بازو شدت تپش سے سرخ ہو چکا تھا۔ روحی میری جان، اس کے حلق سے ایک ایسی پکار نکلی جس میں 10 سال کی چھپی ہوئی تڑپ شامل تھی۔ آریان نے دیوانہ وار اسے اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ روم کی طرف بھاگا۔ اس نے روحی کو بیڈ پر لٹایا اور خود فرش پر بیٹھ کر اس کا زخمی ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں لے لیا۔ آئی ایم سوری روحی، میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں سب۔ آریان کی آنکھوں میں وہ پہلی والی سرد مہری کہیں غائب ہو چکی تھی۔ وہاں اب صرف ایک خوف تھا، اسے کھو دینے کا خوف۔ جب اس نے روحی کے زخم پر ٹھنڈی کریم لگانی شروع کی تو روحی نے درد کی شدت سے آریان کے بازو کو اپنے ناخنوں سے جکڑ لیا۔ اس غربت میں جہاں درد کا احساس مشترک تھا، ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی آہنگ میں بجنے لگیں۔ اگلے ہی روز روحی کا دیرینہ دوست اور ہمدرد زریاب اس کی خبر لینے آیا۔ زریاب جو ہمیشہ روحی کے حسن کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا تھا، جب اس نے روحی کے ہاتھ پر ابھرے ہوئے بدصورت چھالے اور پٹیاں دیکھیں تو اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ روحی، یہ تو بہت برا ہوا، یہ نشانات تو شاید اب کبھی نہ مٹیں۔ ایک عورت کا حسن ہی اس کا زیور ہوتا ہے، اور اب تم… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کے لہجے کی کڑاہٹ نے روحی کو توڑ کر رکھ دیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے اپنی طاقت سمجھتی تھی وہ محض چہرے کی چمک کا اثیر تھا۔ زریاب ابھی کمرے سے نکلا ہی تھا کہ آریان جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا کسی بپھرے ہوئے طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ جو گوشت کے لوتھڑوں پر نشان دیکھ کر محبت بدل لے وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ آریان کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے روحی کے کانپتے وجود کو سہارا دیا۔ وہ روحی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا پٹیوں والا ہاتھ نہایت تقدس کے ساتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ مجھے تمہارے جسم سے نہیں، تمہاری اس روح سے محبت ہے جس نے میری ہر تلخی کو امر سمجھ کر پی لیا۔ یہ نشانات بدصورتی نہیں، یہ تمہاری وفاداری کا تمغہ ہے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں آریان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون رقص کرنے لگا۔ اس نے روحی کی توڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ روحی نے دیکھا کہ آریان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی آگ ہے جو اسے جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ طلاق کے کاغذات میں نے اپنے ہاتھوں سے جلا دیے ہیں روحی، اب تم مجھ سے الگ نہیں ہو سکتی، چاہے تم خود بھی چاہو۔ اس نے سرگوشی کی، اس کا لہجہ اب مخملی اور پرکشش تھا۔ آریان نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ روحی کو محسوس ہوا کہ اس کی تمام تھکن، تمام درد آریان کے سینے میں جذب ہو رہے ہیں۔ آریان، اس کے لبوں سے نکلا ہوا یہ ایک نام آریان کے ضبط کے تمام بندھن توڑ گیا۔ خاموش، اب صرف میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ تم میری ہو، میری خانزادی، میری زندگی۔ اس نے روحی کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا جس میں وفا،
توبہ اور بے پناہ محبت کا اقرار تھا۔ حویلی کی وہ دیواریں جو کل تک نفرت کی گواہ تھیں، آج ایک ایسی داستان محبت کی امین بن چکی تھیں جس کی تپش برسوں تک ختم ہونے والی نہیں تھی۔ وہ دونوں جو ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے تھے، اب ایک دوسرے کی باہوں میں اپنی کائنات پا چکے تھے۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔